بات ماننا بغیر دلیل کے. تو عرض کر رہا تھا کہ مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی تاک رکعت میں ہوتے، پہلی رکعت میں ہوتے، تیسری رکعت میں ہوتے، لم ینہض، آپ نہ کھڑے ہوتے، آپ نہ کھڑے ہوتے، حتی یستوی قائدا، حتیٰ کہ آپ برابر ہو کر سیدھا ہو کر تسلی سکون سے بیٹھ جاتے. بھائیو غور فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جلسہ استراحت کر رہے ہیں. جب آپ پہلی رکعت میں ہوتے یا تیسری رکعت میں ہوتے، دو سجدوں سے فارغ ہو کر اچھی طرح تسلی سے اطمینان سے بیٹھ کر پھر دوسری رکعت یا تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جلسہ استراحت کا حکم آرڈر بھی فرمایا. کائنات کے لوگوں، آپ کا عمل بھی جلسہ استراحت کرنا ہے، اور آپ نے جلسہ استراحت کرنے کا اپنے صحابی کو آرڈر بھی فرمایا. معلوم ہوا کہ جلسہ استراحت سنت بھی ہے کیونکہ آپ نے کیا، فرض بھی ہے کیونکہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا. یہ نماز محمدی ہے. اور نماز حنفی کیا ہے؟ نماز میں جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے. حدیث اور اہل حدیث کتاب میں لکھا ہے جو ایک حنفی مولوی کی ہے. اگلا مسئلہ، اللہ اکبر، جب دو سجدوں سے فارغ ہو جانے کے بعد، پہلی رکعت ہو یا دوسری یا تیسری یا چوتھی، ایک رکعت مکمل کر لی، دو سجدوں سے فارغ ہو جانے کے بعد نماز حنفی کیا ہے؟ زمین پر ہاتھوں کے ساتھ ٹیک نہیں لگانی، ویسے ہی کھڑا ہو جانا ہے. دلیل اس بات کا حوالہ ایک حنفی مولوی کی کتاب ہے حدیث اور اہل حدیث صفحہ نمبر 350. کیا لکھتا ہے؟ نماز میں سجدے سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر نہیں اٹھنا چاہیے. حدیث اور اہل حدیث صفحہ نمبر 350. ہدایہ اولین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110. وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، جب ایک رکعت سے فارغ ہو جانے کے بعد یا دوسری رکعت سے فارغ ہو جانے کے بعد اوپر اٹھنا ہے دوسری رکعت کی طرف، تیسری رکعت کی طرف، کہتے ہیں زمین پر ہاتھوں کے ساتھ ٹیک نہ لگائے. یہ نماز حنفی ہے کہ جب دوسری رکعت کی طرف یا تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہونا ہے، ہاتھوں کے ساتھ زمین پر ٹیک نہیں لگانی، زمین پر ہاتھ لگانے کے بغیر اوپر کھڑے ہو جانا ہے. یہ نماز حنفی ہے. اور اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ ابو داود میں روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعتمد الرجل علی یدی اذا نہض فی الصلاۃ. کہتے ہیں سنن ابی داود میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ آدمی اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگائے جب اٹھے نماز میں. یہ حناف کی دلیل ہے. بھائیو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اولا اس روایت میں محمد بن عبد الملک عبد الرزاق سے بیان کرتا ہے. یہ الفاظ محمد بن عبد الملک وہ عبد الرزاق سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ وضاحت نہیں کی، محدثین نے یہ وضاحت نہیں کی کہ محمد بن عبد الملک نے یہ روایت عبد الرزاق سے اختلاط سے پہلے سنی ہے یا بعد میں، اور ایسی روایت ضعیف ہوتی ہے. ثانیاً
اس روایت میں عبد الرزاق راوی مدلس ہے، اور مدلس راوی جب عن سے بیان کرے، سماع کی وضاحت نہ کرے، تو بالاتفاق وہ روایت حجت نہیں ہوتی۔ تو یہ تھی نماز حنفی۔ اور نماز محمدی کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ نماز محمدی کیا ہے کہ جب ایک رکعت مکمل کر کے یا دوسری رکعت تیسری رکعت مکمل کر کے اوپر اٹھنا ہے تو زمین پر ہاتھوں کی ٹیک لگا کر پھر اٹھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔ صحابی بیان کرتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ۔ صحابی کیا بیان کرتے ہیں؟ نماز محمدی کیا؟ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ جب آپ اپنا سر مبارک اٹھاتے دوسرے سجدے سے، چاہے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہوتا، چاہے دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہوتا، چاہے تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہوتا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، کائنات کے لوگوں حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا، جالسا آپ بیٹھ جاتے، جلسہ استراحت کرتے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ زمین پر ٹیک لگا کر پھر اوپر اٹھتے۔ تو نماز محمدی کیا ہوئی کہ جب انسان دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، جالسا اچھی طرح نمازی بیٹھ جائے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر ٹیک لگا کر پھر دوسری تیسری چوتھی رکعت کی طرف کھڑے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ نماز محمدی ہے۔ اور نماز حنفی کیا ہے؟ جب دوسری تیسری چوتھی رکعت کی طرف اٹھے، زمین پر ٹیک نہ لگائے، ویسے ہی کھڑا ہو جائے۔ اگلا مسئلہ تشہد میں انگلی کی حرکت۔ اگلا مسئلہ تشہد میں انگلی کی حرکت۔ نماز حنفی کیا ہے؟ لا الہ پر اٹھائے، نہ پہلے اٹھائے نہ بعد میں اٹھائے۔ نماز حنفی کیا ہے کہ لا الہ پر انگلی اٹھائے تشہد کی حالت میں۔ حوالہ علم الفقہ صفحہ نمبر 214، مترجم عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ کیا کہ تشہد کی حالت میں انگلی کہاں اٹھائے؟ لا الہ الا اللہ پر۔ اور نماز محمدی کیا ہے؟ پورے تشہد میں انگلی اٹھائے رکھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں احادیث مبارکہ سے یہ ثابت کروں گا کہ نماز محمدی کیا ہے؟ پورے تشہد میں انگلی کو اٹھائے رکھے اور حرکت دیتا رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ ووضع یدہ الیمنیٰ